کتاب رحمت قرآن مجید کے ایک بندہ مومن پر بنیادی طور پر 5 حقوق ہیں جسے ہر شخص کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی لا ریب کتاب مانا جائے، اس کے لفظ لفظ اور اس کے حرف حرف کی صداقتوں پر مکمل یقین ہو کہ یہ رب کا کلام ہے اور اس میں شک نام کی کوئی گنجائش باقی نہیں رکھی گئی، اور یہ اعزاز صرف اور صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو ہی حاصل ہے۔ بڑے سے بڑا مصنف بھی جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کے شروع میں یا اس کے آخر پر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر آپ اس کتاب میں کوئی غلطی پائیں تو جلد اطلاع کر دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ یہ نقص آپ کو دنیا کی ہر کتاب میں دکھائی دے گا، لیکن یہ اعجاز صرف کتاب رحمت قرآن مجید کو حاصل ہے کہ پہلا صفحہ کھولیے تو کتنا خوبصورت کلام ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اے مخاطب، آگے کے احکامات بعد میں پڑھنا، پہلے صفحے پر فیصلہ کر لے کہ تیرے ہاتھوں میں وہ کتاب ہے جس میں شک نام کی گنجائش بھی باقی نہیں ہے، جس کا لفظ لفظ صداقتوں پر مشتمل، جس کا حرف حرف نور افزا ہے۔ سورج مغرب سے تو طلوع ہو سکتا ہے، قرآن مجید کی کوئی بتائی ہوئی بات کبھی بھی غلط ثابت نہیں ہوگی۔ ایک مومن کو قرآن مجید کی حقانیت اور سچائی کے اوپر اس قدر یقین کامل ہونا چاہیے، اور ہم اس عنوان پر اپنے اسلاف کی زندگیاں دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مسئلہ پر شرعی دلیل کی حاجت تھی اور میری آرزو یہ تھی کہ مجھے ڈائریکٹ قرآن مجید سے اس کی دلیل حاصل ہو جائے، تو فرماتے کہ اس غرض سے میں نے قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیا، یہاں تک کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک میں نے مکمل قرآن مجید پڑھ لیا، لیکن مجھے وہ دلیل، وہ آیت دکھائی نہ دی۔ تو میں نے اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ شافی تیری نظر کا قصور ہے، ورنہ لکھا یہیں پہ ہوا ہے۔ فرماتے میں نے دوسری مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا، تیسری مرتبہ قرآن مجید کو پڑھا، یہاں تک کہ ایک دلیل کی خاطر میں نے 300 بار قرآن پڑھا، اور ہر بار جب کوئی آیت مجھے بہت کچھ ملتا لیکن وہ آیت نہ ملتی، وہ مضمون، وہ دلیل نہ ملتی جس کے لیے میں قرآن پڑھ رہا تھا، تو میں ہر بار اپنے آپ کو مخاطب کرتا اور کہتا کہ شافی تجھے دکھائی نہیں دے رہا، ورنہ رب نے لکھا یہیں پہ ہوا ہے۔ فرماتے پھر 301 بار میں نے جب تلاوت کا آغاز کیا تو پڑھتے پڑھتے مجھے جو ہے وہ قرآن کی آیت دکھائی دی، تو میں نے کہا دیکھا نا شافی یہیں پر لکھا ہوا تھا۔ تو اتنا یقین ہونا چاہیے ایک مومن کو قرآن مجید کے، ولا راتبی ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر شے ایسی نہیں جس کا ذکر اس قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو، لہٰذا تلاش ہو، طلب ہو، تڑپ ہو تو ہر چیز قرآن مجید کے دامن میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کی حقانیت پر یقین کامل ہو۔ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے صحت لفظی کے ساتھ، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا سیکھا جائے، یہ قرآن مجید کا دوسرا بنیادی حق ہے، اور یہ چیز ہم اپنے اسلاف کی زندگیوں سے سیکھ سکتے ہیں۔ صحابہ بڑا خوبصورت قرآن پڑھا کرتے تھے، اور یار وہ پڑھتے بھی کیوں نہ، انہوں نے قرآن سیکھا بھی تو صاحب قرآن سے تھا۔ سبحان اللہ۔ جتنا کامل استاد ہوتا ہے شاگرد بھی تو اتنے کامل ہوتے ہیں، تو کیا خیال ہے جن کے استاذی المکرم نبیوں کے بھی امام ہوں، پھر وہ کتنا خوبصورت قرآن پڑھتے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس عنوان پر بڑا معتبر نام ہے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے، اس قدر معتبر نام ہے ان کا کہ اکثر و بیشتر جب کبھی حضور علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آتا اور وہ کہتا ہے میں قرآن مجید سیکھنا چاہتا ہوں، تو میرے حضور کہتے کہ اس شخص کو ابی بن کعب کی دہلیز پہ چھوڑو، اتنا معتبر نام۔ ایک دن گھر بیٹھے قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے کہ گلی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوا، تو آقا کریم علیہ السلام کے کانوں تک
جب ان کی تلاوت کی آواز آئی تو میرے حضور وہیں رک کے قرآن سننے لگے۔ جب صبح ملاقات ہوئی تو حضور فرمایا کہ ابی تم قرآن بڑا خوبصورت پڑھتے ہو۔ یار وہ کتنا خوبصورت پڑھتے ہوں گے جن کو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ تم سونا قرآن پڑھتے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک دوست ہے تو وہ عمرہ کرنے گئے تو مسجد نبوی میں جو دوست گئے ہیں ان کی نگاہوں میں وہ منظر ہوگا کہ ظہر کی نماز کے بعد مختلف قاری صاحبان لوگوں کو قرآن مجید کی تلاوت اور لب و لہجہ سکھا رہے ہوتے، تو وہ کہتے میں حافظ قرآن تھا تو مجھے یوں ایک قاری صاحب نے اشارہ کیا تو میں پاس چلا گیا، تو مجھے کہنے لگے آپ سورہ فاتحہ سنائیں، تو کہتے میں حافظ تھا تو میں نے بسم اللہ شریف پڑھی تو میں نے سورہ فاتحہ سنا دی، تو جب میں نے تلاوت ختم کی تو وہ مسکرا کے کہنے لگے آپ کو مبارک ہو، آپ کا تلفظ بھی ٹھیک ہے، آپ کا لہجہ بھی ٹھیک ہے۔ تو وہ قاری صاحب جب یہاں پہ حافظ صاحب آئے تو پاکستان میں وہ یہ بات سناتے اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے، اور وہ کہتے اب کوئی مانے نہ مانے، مجھے حضور کی مسجد کے قاری صاحب نے کہا تیرا تلفظ بھی ٹھیک ہے، تیرا لہجہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ یار جس کو 14 صدیاں بعد ان کی مسجد کے کوئی قاری صاحب فرما دیں کہ آپ کا تلفظ ٹھیک ہے، آپ کا لہجہ ٹھیک ہے، تو وہ تو پھولے نہ سمائیں، اور جن کو وہ خود فرما دیں کہ تو بڑا سونا قرآن پڑھتا ہے تو پھر وہ کیا خوشی ہوگی ان کی، ہے نا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر مجھے اور آپ کو بھی چاہیے نا کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا قرآن پڑھنے کا اور اچھا قرآن سکھانے کا بندوبست ضرور کریں۔ یقین جانیے اس عنوان پر ہماری بڑی غفلت ہے۔ یہ صبح کے وقت مساجد میں اعلان کیے جاتے ہیں کہ قرآن مجید کی تعلیم شروع ہو گئی ہے، بچے کو قرآن پڑھنے کے لیے بھیج دیں، تو اس وقت تکلیف ہوتی ہے کہ کیا یہ وقت بھی امت پر آنا تھا کہ 3 بار اعلان کر کے جو ہے وہ منت پر لہجے میں کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید پڑھنے کے لیے بھیج دیں۔ کیا کبھی کسی پرائیویٹ سکول والوں نے بھی یوں اعلان کیا؟ کبھی آپ نے کوئی اسپیکر پر کوئی پک اپ میں اعلان سنا ہو کہ اس محلے کے لوگ صبح مسجد سکول میں لیٹ آتے تو ان کو جلدی بچوں کو بھیجا کرے؟ کیا معاذ اللہ قرآن اتنا ہلکا رہ گیا تھا کہ اس کے لیے 3 بار اعلان کیا جا رہا ہے، اور پھر مائیں بچے کو تھپڑ مار کے بیچتی ہیں اور کہتی جا کے قرآن پڑھ۔ بچے کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، میلے کچیلے کپڑے اس نے پہنے ہوتے، اور بعض اوقات رات کپڑوں میں پیشاب کیا ہوتا ہے، اور وہ انہی ناپاک کپڑوں کے ساتھ مسجد میں آ رہا ہوتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں اس کتاب کا پارا ہوتا ہے جس کے بارے حکم ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بے وضوئی کی حالت میں چھو بھی نہیں سکتے۔ اور پھر جو مسجد کے اندر کی حالت ہے وہ بھی ناگفتہ بے ہے۔ ایک قاری صاحب بیٹھے ہیں، 60-70 بچے ان کے سامنے بیٹھے، آدھا گھنٹہ کلاس کا ٹائم ہے، کوئی صاحب فہم مجھے بھی یہ سمجھائے کہ آدھے گھنٹے میں کس طرح 60 بچوں کا سبق سنا جا سکتا ہے؟ پچھلا سبق سننا بھی ہے، آگے کچھ نہ کچھ پڑھانا بھی ہے، تو کتنا قرآن سیکھ کے وہ بچہ گھر گیا ہوگا؟ اور اگر قاری صاحب گروپ بندی کر کے بچوں کو کوئی نماز یا دیگر دعائیں سکھانا بھی چاہیں تو مائیں مسجدوں کے دروازے تک پہنچ جاتی ہیں کہ قاری صاحب کو نہیں پتا بچہ سکول لیٹ ہو رہا ہے، سارا دین اس کو آج ہی سکھانا تھا۔ یہ ہمارے رویے ہے کتاب رحمت قرآن مجید کے حوالے سے۔ اچھا یہ تو تصویر کا ایک رخ ہے، اب ذرا تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ کیجیے۔ وہی بچہ جب گھر واپس پلٹتا ہے، ماں جلدی سے پکڑ کر اس کو نہلاتی ہے، اس کی آنکھوں میں سرما، اس کے بالوں میں تیل لگاتی ہے، رات سے یونیفارم پریس کیا تھا کہیں وابڈا والے لائٹ بند نہ کر دے اور بچہ اسکول جانے سے لیٹ نہ ہو جائے۔ کتابیں، پینسلیں، ربر شارپنر تک مائیں خود دیکھتی ہیں کوئی چیز گھر میں نہ رہ جائے۔ لنچ باکس اس کے بیگ میں رکھا جاتا ہے، واٹر کین اس کی بغل پہ لٹکائی جاتی ہے، باپ اٹھتا ہے تو 20 روپے خرچی اس کی جیب میں ڈالتا ہے، اس کو اسکول چھوڑ کے آتا ہے، 2 بجے وہاں سے واپس لے کے آتا ہے، 3 بجے ٹیوشن سینٹر، 6 بجے وہاں سے واپسی، اور ہفتے کے بعد ماسٹر صاحب کو فون کر کے بھی پوچھتا میرا بیٹا پڑھائی میں ٹھیک جا رہا ہے نا؟ میں نہیں کہتا بچوں کو اسکول نہ بھیجے، ضرور ان کو اسکول بھیجے، لیکن میرا ایک سادہ سا سوال ہے، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اتنا ضرور سوچئے گا صبح رب کے قرآن کو کتنی عزت دی تھی اور شام تک دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کتنے تڑپے ہیں۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا تم نے خود ہی تو زمین میں
انسانوں کے سر بوئے ہیں، تم نے خود ہی زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں، اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوہ کیسا۔ ہم بھی دیکھیں، ہم نے بچوں کو دیا کہ آج ہمارے گلے تو ہیں، ہمارے شکوے تو ہیں۔ کتنے ماں باپ ہیں وہ کہتے جی کہ میری زندگی لگ گئی، میرے ہاتھوں میں چنڈیاں پڑ گئی ہیں، اس کو بولنے کی تمیز نہیں کہ باپ کے ساتھ بات کیسے کرتے۔ ماں کہتی ہے کہ یہ دوستوں کے پاس بیٹھنا تو کوئی کام سمجھتا ہے، لیکن بوڑھی ماں گھر بیمار ہے، اس کو کوئی خبر نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ کی محنت ضائع نہیں۔ وہ کہتے جی ہمارے پلڑے میں کیا پڑا، ہم نے ساری زندگی اس پہ لگا دی اور ہمیں کیا ملا ہے، ہمیں تو کچھ حاصل نہیں ہوا، ہماری تو ساری محنت ضائع ہوگی۔ تو میں کہتا ہوں آپ کی محنت ضائع نہیں تھی۔ وہ کہتے کیسے؟ میں نے کہا آپ نے فیس بھری ہے کیمسٹری پڑھانے کی، ٹیوٹر انگلش اور کمپیوٹر سکھا رہا تھا، بچہ اسکول میں ریاضی کے سوال حل کر رہا تھا، آپ کی فیسیں، آپ کی محنت تو تب ضائع ہو جاتی کہ بچے کے میٹرک میں سپلی آ جاتی، وہ کالج میں فیل ہو جاتا، وہ بی اے پاس نہ کر پاتا، تو آپ کہتے ہیں ہم نے جس شے کے پیسے بھرے وہ ملی نہیں۔ لیکن مسئلہ یہ تو نہیں، یہاں تو اس کے 60-70-80% تک نمبر آئے، میٹرک وہ کر چکا ہے، بی اے کی ڈگری کے بعد اس نے نوکری حاصل کی ہے۔ تو میں کہتا ہوں آپ کی محنت ضائع نہیں ہوئی، آپ کی محنت تب ضائع ہوتی بچہ میٹرک میں یا کالج میں فیل ہو جاتا۔ اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بچہ بات نہیں مانتا، ماں کہتی ہے اس کو باپ سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں۔ تو صاحب معذرت کے ساتھ کیمسٹری نہیں بتاتی کہ ماں کس ہستی کا نام ہے، فزکس کا کوئی اصول نہیں بتاتا کہ باپ کس ہستی کا نام ہے۔ یہ سبق فزکس، کیمسٹری، بایو یا ریاضی نے نہیں پڑھانا تھا صاحب، یہ سبق یا رب کے قرآن نے یا محمد کی میٹھی بولی نے بتانا تھا۔ لیکن ہم نے نہ قرآن پڑھایا، ہم نے نہ حدیث پڑھائی، اور نتیجہ وہ مانگ رہے ہیں جو قرآن اور حدیث سے پیدا ہو رہا۔ دیکھو آپ پیٹرول پمپ پہ چلے جائیں اور اس کو کہیں صاحب 1 درجن انڈے اور 1 بریڈ دے دیں، آپ سارا دن بھی وہاں کھڑے رکھے اپنے آپ کو، تو وہ کہے گا بھائی کسی بیکری پہ جاؤ، یہاں سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ آپ بیکری والے کے پاس جائیں اور کہیں کہ 1 لیٹر پیٹرول دے دے، تو وہ کہے گا صاحب یہاں سے یہ چیزیں نہیں ملتی۔ جو چیز حاصل کرنی ہے اسی دکان پہ آپ کو جانا پڑے گا۔ آپ ضرور بچوں کو میٹرک، ایف ایس سی، ڈاکٹری اور انجینئرنگ کی ڈگریاں دلوائیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ اس کے بعد ایک کاغذ کا ٹکڑا آپ کے بچے کو ملے گا، اس کے بعد آپ کا بچہ جو ہے وہ 50-60-70 ہزار روپے کی نوکری حاصل کر لے گا۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ کا ادب کرے، اس کی تنہائی، اس کی خلوت پاک ہو، اس کے لہجے میں خوبصورتی ہو، اس کو بڑوں کا ادب ہو، چھوٹوں پہ شفقت برا انداز نصیب ہو جائے، تو پھر اس کو کسی بہت بڑی ڈگری کی ضرورت نہیں، بس خاموشی سے اس کو پکڑ کے سونے محمد کی دہلیز پہ کھڑا کر دو، اس کو قرآن دے دو، اس کو اللہ کے رسول کی حدیث دے دو، اس کی روح پاکیزہ ہو جائے گی۔ اور جب روح پاکیزہ ہوگی، لہجوں میں ادب آئے گا، آنکھوں میں حیا آئے گی، اور خلوت و تنہائی بھی پاکیزہ تر ہوتی چلی جائے گی۔ تو جو مسئلہ ہے اس کی طرف آپ انویسٹ کیجئے۔ دیکھو آپ کا یہ بازو زخمی ہے تو آپ پٹیاں اس پہ نہیں کریں، اگر آپ اس پہ پٹیاں کریں اور کہیں کہ بازو ٹھیک نہیں ہو رہا، تو یہ بازو تو ٹھیک ہے، یہ تو پٹیاں مانگ ہی نہیں رہا، مرہم تو اس کو چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے کی روح بیمار ہے، کاش ہم روح کی غذا کے لیے قرآن مجید اور صاحب قرآن کی تعلیمات سے اس کو آراستہ و پیراستہ کر دے۔ یہ مرکزی نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی آج ضرورت ہے۔ میں قطعاً نہیں کہتا آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر نہ بنائیں، آپ انجینئر نہ بنائیں، آپ نے ڈاکٹر بھی بنا دیا، اگر اس کی روح بیمار ہوئی تو لوگوں کے گلے بھی کاٹے گا، جیبیں بھی کاٹے گا، چونکہ روح بیمار ہے۔ مسئلہ تو روح کا ہے صاحب۔ اگر روح اس کی خدا شناس ہو جائے، روح اس کی خود شناس ہو جائے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے آگہی نصیب ہو جائے، پھر وہ ڈاکٹر کیا، وہ موچی بھی بنے گا تو امت رسول کے کام آ جائے گا، پھر وہ حضور کی امت کا بھلا کرے گا، خیر اور بلائی کی راہوں کا مسافر بنے گا۔ تو دوسری بنیادی بات یہ ہے، اپنے بچوں کو اوپر سے دیکھ کر پڑھنا قرآن سکھا دیجئے۔ وقت سمٹ گیا۔ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ معانی اور مفاہیم اور مطالب سے آگہی کا نور بچوں کو دیا جائے، قرآن مجید کو سمجھنے کا مزاج پیدا کیا جائے۔ اگر قرآن مجید کو ہم سمجھ کر پڑھنے کا مزاج پیدا نہیں کرتے ہیں تو ہمیں نتیجہ کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات ہمارے قاری صاحبان
تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ آیات بینات کا مفہوم عذاب الہی کی آیات پر ہوتا ہے، اور ہمیں چونکہ پتہ نہیں ہوتا کہ کہنے والا کہہ کیا رہا ہے، پڑھنے والا پڑھ کیا رہا ہے، ہمیں صرف اتنا پتہ ہوتا ہے جب وہ رکیں گے تو ہم نے زور سے سبحان اللہ کہنی۔ کاش ہمیں پتہ لگ جائے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ اقبال نے بڑے درد سے کہا تھا کہ اس دور کے انسان کا المیہ یہ ہے کہ اس کو قوال کی قوالی تو نشہ دیتی ہے، اس کو قرآن کی آیتیں نشہ نہیں دیتی۔ ہمارا مسئلہ یہ، ہمیں آج تک سمجھ ہی نہیں آیا کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ کاش ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے سے جو ہے مستفید ہو سکے اور اس کے لیے اپنا وقت منظم کر سکے۔ ہمیں وہ شخص تلاش کرنا چاہیے جس کی صحبت میں بیٹھ کے ہم قرآن مجید کا ترجمہ سیکھ سکیں، ورنہ کل سخت جو ہے وہ شرمندگی اور رسوائی ہے جس کا منہ ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ کل یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ مجھے پتہ نہیں چلا یا میں سمجھ نہیں سکا تھا، لا علمی عذر قبول نہیں ہوگا۔ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے وقت مختص کرنا چاہیے۔ دیکھو یہ کبھی ہم دیکھتے ہیں موبائل کے اندر میسیج آ جاتا ہے اور وہ انگلش کے اندر ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے وہ انگلش بندہ نہیں سمجھ پاتا تو وہ ایک ایسا شخص تلاش کرتا ہے جو بتا دے کہ اس کا معنی مطلب کیا ہے۔ یہ اینڈرائیڈ موبائل آ گیا تو پہلے وہ بٹنوں والا سادہ سا موبائل تھا، سارے لوگ وہی استعمال کرتے تھے، لیکن میں اب دیکھتا ہوں کہ وہ کاریگر ہے، کارپینٹر ہے، تو اس کو بھی یہ چلانا آتا ہے، ویسے ان پڑھ ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں نے فوٹو لینی بھی ہے، میں نے بیچنی بھی ہے، میرا کام اس سے ہے، تو اپنی ضرورت کے مطابق وہ بھی اس کو سمجھ چکا ہے، جبکہ اس کو پڑھا لکھا نہیں ہے، تو اس نے سمجھا کہ اب کام بڑھنا ہے تو اس کے ساتھ تو اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں آتا۔ تو جب ہمیں سمجھ آ گئی کہ اس موبائل کے بغیر گزارا نہیں ہوگا، اپنی ضرورت کے لیے ہم نے اس کی میں سے چیزیں سیکھ لی، کاش ہمیں سمجھ آ جائے قرآن سمجھے بغیر زندگی کا گزارا بھی نہیں ہوگا، جب تک ہم سمجھ کر پڑھنے کا مزاج نہیں پیدا کرتے۔ آج ہماری زندگیوں میں تلخیاں ہیں، بے سکونی ہے، مضطرب ہیں ہمارے قلوب و اذہان، تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے زندگی گزار رہے ہیں اور قرآن مجید کسی اور اسلوب سے ہمیں بتا رہا ہے۔ دیکھو یہ مائک ہے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے ایک بکلیٹ کمپنی نے دیا نا کہ یہاں تار لگانی ہے، اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے، اس کے یہ پیچھے مشین ہے اور اسی سے پھر فائدہ اٹھا سکتے ہیں نا۔ اور اگر میں اسی قانون ضابطے کو نہیں مانتا اور میں اپنی مرضی سے اس سے کوئی فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں تو نتیجہ حاصل نہیں کر سکوں گا۔ یار اتنا سا موبائل اور اتنا سا مائک یا اتنا سا ایک چھوٹا سا موبائل بنانے والے کے طریقے کے مطابق آپ استعمال نہ کریں تو فائدہ نہیں دیتی ہے۔ تو یار اتنا خوبصورت شاہکار تخلیق کا ہو اور وہ بنانے والے کی مرضی کے بغیر چلنا چاہے تو پھر وہ دکھ ہی دے گا، پھر وہ تکلیف اور پریشانیوں میں ہی مبتلا ہوگا۔ کاش کہ ہم قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کا مزاج پیدا کریں۔ قرآن مجید کا چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے، چونکہ عمل کا ہم سے تقاضا ہے، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ جنہوں نے اچھے اعمال کیے۔ ہم سے تقاضا ہے اچھے اعمال کا۔ اسلام عقائد کا دین بھی ہے اور اسلام اعمال صالحہ کا بھی تقاضا کرتا ہے، اور اگر ہم عمل نہیں کرتے ہیں اور صرف واہ واہ سبحان اللہ کر کے ہی اٹھ جاتے ہیں تو شاید پھر ہمیں منزل نصیب نہیں ہوگی۔ آج محافل تو بہت ہو رہی ہیں، اور میں کہتا ہوں جتنی محافل پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں شاید ہی کسی دوسرے ملک کے اندر اتنی محافل ہو رہی ہیں، لیکن نتائج کیوں نہیں آ رہے کہ ہم صرف کانوں کے چسکے کے لیے سنتے ہیں۔ ہم سوشل میڈیا پہ بھی سن رہے ہیں، یوٹیوب پر بھی سن رہے ہیں، اور ابھی یہ ماہ ربیع الاول آئے گا اور لوگ ابھی سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، برکت کی بات ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن 20 سال ہو گئے ہمیں جو ہے وہ محفل کرواتے ہوئے، اور حالت یہ ہے کہ 20 سال میں بھی انتظامیہ والے بھی نمازی نہیں بنے، ابھی محفل کروانے والے بھی نمازی نہیں بن سکے۔ تو پھر سوچنا چاہیے نا، بڑے فخر سے ہم بتا رہے ہوتے ہیں حضرت پنجاب کے سارے علماء کو بلا لیا، کراچی سے بھی آ چکے ہیں، اب بس یہ 2-3 لوگ رہ گئے، ہماری بڑی خواہش ہے ان 3 بندوں کا بھی ٹائم مل جائے اور پھر ہم پوری لسٹ پوری کر لیں۔ بڑی اچھی بات ہے، معتبر مقتدر علماء کرام کا آپ ٹائم حاصل کر لیں، لیکن سوال یہ ہے 20 سال ہو گئے میلاد رسول کے نام کی کمیٹی بنی ہے، اور حالت یہ ہے کہ جس دن محفل ہے اس دن محفل کروانے والے بھی مسجد میں آنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے آباد آ رہی ہے۔ وہ کلف لگے کپڑے پہن کے کبھی دیگوں والے کے پاس اور کبھی پھولوں والے کے پاس اور کبھی جنریٹر والے کے پاس گھوم رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں آج تو بالکل بری ذمہ، چونکہ ہم نے اتنا بڑا جلسہ کروا لیا۔ کاش کہ ہم اس کے اوپر غور کریں، یار جس دن جلسہ کروایا ہے، جس دن محبوب کے نام کی محفل سجائی ہے، اگر اس دن بھی 5 نمازیں نہیں پڑھی تو پھر ہم نے کیا حاصل کیا؟
تو میں آپ کو بھی کہنا چاہوں گا، اگر عشاء نہیں پڑھی ہے اور فجر پڑھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو پھر صاحب ہم 6 گھنٹے اپنے نفس کے حظ کے لیے تو بیٹھے ہیں، کانوں کی لذت کے لیے تو بیٹھے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہیں بیٹھے۔ کاش کہ ہم اس پہ اوپر غور کریں۔ کانوں کو چسکا ملا تو آپ بیٹھے رہیں، کہتے رہیں، نوٹ گرتے رہیں، ماحول بنا رہے اور محفل گرما کے رکھیں تو آپ کا جوش ہے، آپ جس طرح مرضی اس کو چلا لیجئے۔ لیکن اگر نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر میرا مشورہ ہوگا میں اور آپ نماز پنجگانہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ سینکڑوں مرتبہ اس ایک حکم کو دہرایا گیا، نماز نماز نماز۔ آخری وصیت امت کے نام یہ تھی، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا، لوگوں نماز نہ چھوڑنا۔ یار رب کا تو ایک بار کہہ دینا کافی تھا، سینکڑوں بار کہا گیا اور ہم ابھی تک نمازی نہیں ہو سکے، تو پھر مجھے اور آپ کو رک جانا چاہیے۔ تو ہم سے بنیادی تقاضا اعمال کا ہے، اچھے عمل لے کر آنا، خیر اور بلائی کی راہوں کے مسافر رہنا۔ قرآن مجید کا 5واں حق یہ ہے کہ اس کا پیغام اوروں تک پہنچایا جائے۔ اس امت کی ذمہ داری لگائی گئی ہے، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم بہترین امت ہو، تمہیں نکالا ہی لوگوں کے لیے گیا ہے، تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے منع کرتے ہو۔ یہ امت خیر کا پیغام لے کر آگے بڑھنے کے جذبے رکھتی ہے، اور جب ہم کسی کو دعوت دین پیش کرتے ہیں تو دل کے اندر سے آواز اٹھتی ہے کہ صاحب تمہیں خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ دعوت کا کام امت کے کندھوں پہ اسی لیے رکھا گیا، جب آپ کسی کو دعوت دیتے ہیں، قرآن مجید نے خود کہا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، کہا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وانتم تتلون الکتاب، اور حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو۔ آگے کہا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ بات تو عقل کے منافی ہے کہ جو کام انسان کرے نہ اس کی دعوت پیش کرے۔ تو کاش ہم اس اسلوب تبلیغ کو بھی سمجھیں اور اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے انداز معاشرت سے، اپنے طرز زندگی سے لوگوں کے لیے دعوت کا کام کریں۔ صحابہ نے یہی دعوت کا کام کیا تھا، اور جب تجارت کی غرض سے بھی نکلے، کسی کو جا کے مال بیچا، کسی سے مال خریدا، 1 بار 2 بار 3 بار، تو انہوں نے پوچھا جناب کس بستی کے رہنے والے؟ کہا کیا ہوا؟ کہا جب بھی آتے ہو وعدے کی پاسداری کرتے ہو، کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ نہیں سنا، دھوکہ نہیں آپ نے دیا کبھی۔ تاجر تو اپنے مال کی خوبیاں بتائے نہیں تھکتے، اور آپ عجیب تاجر ہیں، جاتے ہوئے خامی بھی بتا جاتے۔ آخر آپ کس دیش کے رہنے والے ہیں؟ تو انہوں نے مسکرا کے کہا ہم ہی تو وہ خوش قسمت ہیں جنہوں نے سونے محمد کے ہاتھ میں ہاتھ پکڑایا ہوا ہے، ہم نے دین رسول کو قبول کیا ہے۔ تو انہوں نے کہا جناب پھر تجارت بعد میں ہوگی، پہلے ہمیں بھی اس رسول کا امتی بنا دیجیے۔ تو کردار میں چمک ہو، اخلاق اور انداز معاشرت اتنا خوبصورت ہو، ہم جس سے کاروبار کر رہے ہوں وہ بھیتی ہوتا ہے نا ہماری بات کا۔ ہمارے ماتحت جو لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کردار کیا ہے، اور تسبیح جو پھیری جا رہی ہے اس کا کاروبار کے اوپر کتنا اثر ہے۔ تو ہمارا کردار اتنا خوبصورت ہو کہ ہمارا ملازم، ہمارا کلرک، ہمارا ڈرائیور وہ دعوت دے کہ یار واقعی کبھی زبان سے جھوٹ نہیں سنا ہم نے، کبھی خیانت نہیں سنی، کبھی ہم نے دھوکہ دیتے ہوئے اس شخص کو نہیں دیکھا۔ تو کردار کی اس وقت اشد ضرورت ہے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ آئیے اپنے حصے کی شمع روشن کیجئے، اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔